السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا إلى آخر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل و عیال کے لیے بے شمار رحمتیں اللہ پاک کی ان پر ہوں۔ آج کے اس درس کے اندر طلاق سنی کا ذکر ہے۔ اس سے قبل آپ طلاق بدعی کے متعلق سن چکے ہیں، اور آج طلاق سنی کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے۔ سنت اور بدعت دو متضاد لفظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کا متضاد ہے۔ سنت کی ضد بدعت ہے۔ بدعی طلاق کا ذکر آپ نے کل سنا۔ آج سنت طلاق، اس کو آپ طلاق سنی بھی کہہ سکتے ہیں، طلاق شرعی بھی کہہ سکتے ہیں، اور طلاق حسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے دو مقام سے قرآن کریم سے کچھ پڑھا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229، اس کی ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان، طلاق دو بارگی ہے۔ فإمساکم بمعروف، یعنی دو طلاقیں رجعی ہیں۔ فإمساکم بمعروف، ان دو طلاقوں کے اندر اپنی بیوی کو آپ روک لیں رجوع کر کے، او تسریح بإحسان، یا پھر اگر رجوع نہیں بنتا، نہیں ہوتا، تو پھر تیسری طلاق دے کر آپ اس کو اچھے طریقہ سے فارغ کر دیں۔ سورۃ الطلاق 28واں سپارہ آیت نمبر 1، پہلی آیت، اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو طلاق دو عدت کے اندر، اور عدت کی گنتی رکھو۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3275۔ اس حدیث کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، ان تمام محدثین نے ذکر فرمایا ہے حدیث کا۔ موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی گزرے ہیں اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے تھے، انہوں نے ناسمجھی کی بنا پر اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، جس کا ذکر یہاں حدیث کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کی طلاق کا ذکر فرمایا اور آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے بیٹے عمر عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو کہو کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی سے، پھر اپنی بیوی کو روک رکھے، حیض اس کا گزر جائے، پاک ہو جائے، اور پھر پاکی کی حالت میں اگر وہ اس سے مجامعت نہیں کرتا تو اگر طلاق دینی ہو تو پھر اس طہر کے اندر، پاکی کے اندر طلاق دے، پھر وہ انتظار کرے اس کے حیض آنے کا، پھر اس کو حیض آئے وہ وہاں گھر میں ہی رہے گی، جیسا کہ سورۃ الطلاق کی اسی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے۔ ہم تو جناب فوراً ہی جب طلاق دیتے ہیں بیوی کو تو فوراً گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم ان کے گھروں سے ان کو نکال سکتے ہو، وہ عدت تمہارے گھر کے اندر ہی وہ گزارے گی، اور نہ وہ خود گھر سے جائیں۔ اس کا فائدہ میں آپ کو اگر اس کے فائدے بتاؤں تو اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے۔ ہم نکاح کے کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، رشتہ تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جناب آپس میں ہم آہنگی ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی اور جناب دونوں خاندان آپس میں راضی ہوتے ہیں، پھر مہر مقررہ کی جاتی ہے، گواتی کیے جاتے ہیں، اور جناب بڑی شادی کی جاتی ہے۔ تو کیا طلاق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ بس یوں ہی ایک بات غلطی کی عورت نے اور تم 3 طلاقیں دے دو؟ یہ میں نے کل بتا دیا ہے کہ یہ بدعی طلاقیں، یہ گناہ کبیرہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا، اور یہ تمام مسالک کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 پہلی آیت کے اندر تشریح پڑھیں آپ جو انہوں نے کی ہے، جو بات سنت کے مطابق کسی کی بھی ہوگی ہم وہ دل و جان سے قبول کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سنی طلاق کا طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ انشاءاللہ میں نے اپنے اگلے درس میں بتانا ہے آپ کو، کہ طلاق دینے سے پہلے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کسی بات پر آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ آپ کا کہا نہیں مان رہی، تو جو اس سے پہلے کے حالات ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا۔ طلاق دینی ہے تو کس وقت دینی ہے؟ آپ نے طلاق دینی ہے اس کو اس حالت میں کہ وہ پاک ہو، اور اس پاکی میں آپ نے طلاق دینی ہے جس میں آپ اس کو ملے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر حاملہ ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن حیض کی حالت میں آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، یہ بدعی طلاق ہوگی، مسنون سنت کے خلاف ہوگی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری بات، طلاق دینی ہے تو ایک پاکی کے اندر صرف ایک طلاق دینی ہے۔ حکم ہے بیوی وہاں گھر رہے گی، اس کے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن آخر غصہ کافور ہو جائے گا، عورت کو بھی فکر لگ جائے گی کہ اب میں فارغ ہونے والی ہوں، یہ مجھے دوسری طلاق دے گا، تیسری پر مجھے یہ فارغ کر دے گا، تو میں کہاں جاؤں گی، چلو میں اس کی بات مان لیتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ ہم اللہ کے سارے قوانینوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم 3 طلاقیں اکٹھی دے کر پھر ہم دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے، آپس کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، بیوی بچے اجڑ جاتے ہیں، جناب رل جاتے ہیں۔ آپ ذرا خدا کے لیے ہوش تو کریں۔ میں تمام علماء سے میں استدعا کرتا ہوں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ خطبات جمعہ کے اندر آپ طلاق کا صحیح سنی طریقہ آپ بتائیں لوگوں کو، کیونکہ آئے روز جو جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر جھگڑے زن، زر اور زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس بات کا، زن، زر اور زمین۔ کم از کم ہم زن کے معاملہ میں تو ہم سیدھے ہو جائیں نا، کہ ہم طلاق دیں تو ایک طلاق دیں، جب گھر میں بیوی رہے گی، عدت پوری کرے گی، پورا 1 مہینہ اگلے حیض تک، پاک ہونے تک جب رہے گی، معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، بندہ رجوع کر لے گا،
2 گواہ کر لے گا، ٹھیک ہے جناب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں اب رجوع کرتا ہوں۔ اگر پھر بھی اگر غصہ ختم نہیں ہوا، بیوی سیدھی نہیں ہو رہی، تو پھر دوسری طلاق دوسری پاکی میں دینی ہے، اس پاکی میں بھی ملنا نہیں ہے، پھر اس نے عدت وہاں گھر کے اندر گزارنی ہے، شاید معاملہ سلجھ جائے۔ اسلام سے پہلے 3 طلاقیں نہیں تھی، یہ 3 طلاقیں اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟ اسلام سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا، عدت کے اندر رجوع کر لیتا، طلاق دیتا، عدت کے اندر رجوع کر لیتا، نہ اس کو چھوڑتا نہ اس کو بساتا، بیچاری لٹکتی رہتی۔ اسلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی ذات نے یہ پابندی لگا دی کہ اب 2 رجعی طلاقیں ہو سکتی ہیں، تیسری پر عورت تمہاری چھوٹ جائے گی، تم اس کو نہیں روک سکتے ہو۔ 2 رجعی طلاقیں ہیں، 1 طلاق دو موقع ہے، عورت کے لیے موقع ہے، تمہارے لیے موقع ہے، دوسری 2 پھر موقع ہے، تم رجوع کر سکتے ہو۔ لیکن جب تم نے تیسری طلاق سنت کے مطابق دے دی، اب یہ بیوی تم پر یہ حرام ہے جب تک کہ وہ کسی اور جگہ اس کا نکاح ہو، نکاح کے بعد پھر وہ خاوند اس کو طلاق دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بیوہ ہوتی ہے، تب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنت طریقہ جو طلاق کا ہے وہ یہی ہے، 1 طلاق دینی ہے، پاکی کی حالت میں دینی ہے، اور اس پاکی میں دینی ہے جس پاکی میں آپ اپنی بیوی سے ملے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر عورت حاملہ ہے، ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں یہ ایک اور بات ہے، اس میں آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عدت جو ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حدیث کے اندر آخر میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارہ سورۃ الطلاق کی شروع میں جو فرمایا ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اس کا جو عدت ہے وہ یہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کو میں نے طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتا دیا ہے، آپ اللہ کا خوف کریں، آپ مت 3 طلاقیں اکٹھی دیں۔ اگر آپ کو غصہ ہے، 1 طلاق سے آپ کی بیوی فارغ ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ جب اس کی عدت 3 مہینے پوری ہو جائے، کیونکہ جو عورت حاملہ نہیں ہے اس کی عدت 3 حیض ہے یا 3 مہینے آپ کہہ لیں۔ البتہ جو عورت حاملہ ہے اس کی جب تک بچہ نہیں جنتی اس کی عدت ہے، جو ہی عدت عورت کی ختم ہوگی عورت آپ سے فارغ ہے، لیکن آپ کے پاس 2 طلاقیں ابھی تک باقی ہیں۔ جب کبھی اگر دونوں خاندانوں کا آپس میں ملاوٹ ہو جاتی، یعنی آپس میں مفاہمت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم بسانا چاہتے ہیں، تو کم از کم نکاح، تجدید نکاح کر کے آپ دوبارہ اس کو بسا سکتے ہیں۔ اس لیے سنت پر عمل کرنے سے امن ہی امن ہے، اور خلاف سنت فساد ہی فساد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔